تو ذات ذی وقار ذرا ہم بھی دیکھیں کہ آج ہمارے ساتھ کون سے حالات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا پورے عالم اسلام کے اندر اور ہمارے اس ملک کے اندر آج جو ہے وہ خطبات جمعۃ المبارک کے اندر سویڈن کی یہ جو نازیبہ حرکت ہے اس کے خلاف پوری مذمت کی جا رہی ہے، اور قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں ہم بھی بھرپور اس حوالہ سے مذمت کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک ان احباب کا اور ان جو ہے وہ ممالک کا دنیا سے نام و نشان مٹ جائے جو قرآن جیسی مقدس کتاب کے حوالہ سے ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ ذات ذی وقار یہ تو ان کا ذہنی فطور ہے کہ قرآن کے بارے میں ایسی سوچ رکھتے ہیں، نہیں تو رب کائنات نے فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا اگر تمہیں اس جو ہے وہ صورت کے اندر جو میں نے اپنے خاص بندے پہ ہم نے نازل کیا، اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت لے کر کے آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے اپنے ساتھ والوں کو بھی ملا لو، ان لوگوں کو ساتھ ملاؤ جو قرآن کو نہیں مانتے۔ فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اللہ فرماتا ہے تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے کہ قرآن کی مثل لا سکو۔ آج 1445 سال جو ہے وہ گزرنے کے قریب ہیں، ذات ذی وقار قرآن کی مثل کوئی نہیں لا سکا۔ قرآن آج بھی اسی حالت میں موجود ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانہ کے اندر قرآن تلاوت کیا جاتا تھا۔ اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑا ہے، ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، ہمارے گھروں کے اندر فقط قرآن جو ہے اس کو ہم نے پرچھتی کے اوپر بند کر کے رکھ دیا، کبھی مصیبت آئے گی تو اس کو اٹھائیں گے۔ الیاذ باللہ اگر ہم عدالتوں میں چلے جائیں تو جھوٹا قرآن پاک اٹھانے کے لیے تو ہمارے پاس وقت بڑا ہے، لیکن یہ قرآن اٹھانے کے لیے نہیں تھا، اس کو تو پڑھنا مقصد تھا، اس کی تلاوت کرنا مقصد تھا۔ عرب کے بڑے بڑے فصاحت و بلاغت والے اشخاص جو سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑا زبان دانی پہ عبور کس کو ہو سکتا ہے، ان کا بھی عالم اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب قرآن کی یہ سورہ نازل ہوتی ہے نا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، آپ اللہ کے حکم سے بس نماز پڑھیں اور قربانی کرتے جائیں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک بے نام و نشان تو وہ ہوتا ہے جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ سے بغض رکھنے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب اس سورہ کا نزول ہوا، حضور کے صحابہ عرض کرتے ہیں حضور عکاظ کے اندر بہت بڑا میلہ لگتا ہے عرب کے اندر، تو حضور عرض کی حضور وہاں پہ عرب کے بڑے بڑے جو زبان دانی پہ عبور رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس جو ہے وہ اپنی شاعری کو بھی لے کر کے آتے ہیں اور بیت اللہ کے ساتھ اس کو آویزاں کرتے ہیں کہ سب سے خوبصورت شاعری کس کی ہے، ہر ایک کو دیکھا جاتا ہے، اور عرب کا سب سے بڑا زبان دان جو ہے وہ آتا ہے جس کی شاعری خوبصورت ہوتی ہے اس کے اوپر نشان لگاتا ہے، سارا سال وہ بیت اللہ کے ساتھ لٹکتی رہتی ہے۔ اس شاعری کے اندر یہ بھی جو ہے حسن کی جو ہے وہ پری آیات جو ہیں وہ ان کو جب دیکھا گیا، یہ دیکھیں خوبصورتی کتنی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کتنا خوبصورت حسن ہے، ہر لفظ دیکھیں کہ پورے وزن پہ اتر رہا ہے، یہ صوتی حسن کہلاتا ہے۔ جب یہ سارے کا سارا معاملہ دیکھا گیا، اس کو لکھا گیا، وہ بڑا جو زبان دانی کے اوپر جس کو ناز تھا، جب وہ بیت اللہ کے سامنے آتا ہے اس نے کہا ما ھذا الکلام، یہ کلام کس کا ہے؟ سارے لوگوں کے اوپر سکوت طاری ہے، کوئی بولتا نہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ بولنے والا کلام کوئی بھی نہیں ہے، اس نے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے، اس کو لکھنے والا کوئی اور ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آج اس کو فقط جو ہے الیاذ باللہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو جلا دینے سے الیاذ باللہ اس کا جو ہے وہ تقدس پامال کرنے سے یہ کتاب مٹ جائے گی۔ یہ کتاب مٹنے کے لیے نہیں آئی، اس نے ہمیشہ سر بلند رہنا ہے۔ اس جو ہے یہ عالمگیر کتاب ہے، اس نے ہمیشہ جو ہے ہمارے دلوں کے اندر اس نے راج کرنا ہے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، امام احمد بن حنبل انہیں جب اس بات سے آزمایا گیا
کہ یہ قرآن جو ہے یہ حادث ہے، الیاذ باللہ، یہ ختم ہونے والی کتاب ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ غیر حادث ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قیامت کے دن اٹھا لیا جائے گا، یہ کتاب ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو اسی بات کے کوڑے پڑتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ 50 کوڑے امام احمد بن حنبل کی پشت پہ پڑتے ہیں۔ بڑھاپا چھا گیا، بوڑھے ہو جاتے ہیں امام احمد بن حنبل۔ ایک دن رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک اب تو میں بوڑھا ہو گیا، اب مجھ سے یہ آزمائش جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا جاتا، مالک مجھے استقامت عطا کرنا۔ کوڑے بھی پڑتے ہیں، پھر پوچھا جاتا ہے احمد بن حنبل بتا کیا یہ قرآن حادث نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، ہوا کلام اللہ تعالی، یہ میرے رب کا کلام ہے، اور وَنُنَزِّلُ عَلَىٰ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا نزول میرے آقا علیہ السلام کے قلب کے اوپر ہوا ہے۔ فرمایا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس دنیا سے ختم ہونے والی ہے، نہ قرآن ختم ہونے والا ہے، مدینے والے آقا کا فیض بھی دنیا میں قیامت تک جاری و ساری رہے گا، قرآن کا فیضان بھی ہمیشہ باقی رہے گا۔ فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن ختم ہونے کے لیے آیا ہے، قرآن غیر حادث ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو انہوں نے کہا، اور بہت سے وہ جو ہے وہ لوگ کہ جو بادشاہوں کے ساتھ ملنے والے تھے اور ان کے جو ہے وہ دسترخوانوں پہ پلنے والے لوگ تھے، وہ بھی ساتھ مل گئے، اور ان علماء اور جہلاء نے بھی کہا احمد بن حنبل کیا ہو گیا ہے، کہتا کیوں نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ حادث ہے؟ کہا کیوں کہوں؟ ایک جو ہے وہ شخص جا رہا تھا، اس کو پھانسی گھاٹ کی طرف، وہ چور تھا، جاتے وقت کہا احمد بن حنبل اپنی بات پہ قائم رہنا۔ کہا وہ کیوں؟ فرمایا میں چور ہو کے اپنی بات پہ قائم ہوں، تو مومن ہو کے اپنی بات پہ قائم کیوں نہیں رہتا؟ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میری ڈھارس اس چور نے بندھا دی۔ حضرت ذی وقار آج لوگ کہتے ہیں کہ یار باہر نکلنے سے شاید آپ کا نام گھٹے گا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو کسی نے کہا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں حضرت، آپ کا کام فقیری ہے، آپ کا کام جو ہے لوگوں کو دھم کرنا ہے، آپ کا کام جو ہے یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دین کی بات سمجھائیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ایسی فقیری کی ضرورت نہیں ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت نہ ہو۔ فرمایا فقیر وہ ہوتا ہے جو چلتے پھرتے یہ کہے کہ مدینے دی گلیاں دا میں کتا ہوندا، جس کا اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہو، جس کا اوڑھنا بچھونا آقا علیہ السلام کی گدائی کے اندر ہو۔ تو ذات ذی وقار امام احمد بن حنبل کوڑے پڑتے ہیں۔ کسی بندے نے پوچھا احمد بن حنبل آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ حق پہ ہیں؟ فرمایا میرا جنازہ پڑھ کے دیکھ لینا، آپ کو علم آئے گا کہ میں حق پہ ہوں کہ نہیں۔ امام احمد بن حنبل کا جنازہ لاکھوں جو ہے وہ لوگوں نے پڑھا، اور کئی لاکھ جو ہے وہ وہاں پہ عیسائی کھڑے تھے، اور انہوں نے کہا جس مذہب کے اندر احمد اتنے کمال کا ہے، ان کا بڑا احمد کتنے کمال کا ہوگا، ان کا رسول کتنے مقام والا ہوگا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا جنہوں نے قرآن کی ناموس پہ پہرا دیا ہے، صدیاں بیت جانے کے بعد آج میں منبر پہ کھڑے ہو کے امام احمد بن حنبل کا نام لے رہا ہوں۔ تو ذات ذی وقار آئیں آج اس بات کا اقرار کر کے اٹھیں کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں، ہم قرآن کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں، ہم قرآن کے تقدس کے لیے جو ہیں وہ ہر لحاظ سے کھڑے ہیں۔ ہم اس حوالے سے کبھی بھی قرآن کے اوپر جو ہے وہ حرف نہیں آنے دیں گے، ہم ان لوگوں کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیں گے جو قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ نزیبہ خیال بھی رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے رگوں کے اندر حضور کی محبت کا خون دوڑتا ہے، آقا علیہ السلام کا پیار ہے۔ تو آئیں ہم اس بات کا عہد مصمم کر کے اٹھیں کہ ہم اگر یہ بات آج سن چکے ہیں کہ سویڈن کے اندر ایسے حالات برپا ہوئے ہیں، اب ہم اپنے اپنے گھروں میں جا کر کے کہیں کہ انہوں نے قرآن کو جو ہے الیاذ باللہ چاہا کہ ہم سرکاری لیول پہ اس کو ختم کر دیں، ان کی عقل کا فطور ہے۔ خدا نے فرمایا کہ تم سب انسان مل جاؤ، حتیٰ کہ جن بھی مل جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے قرآن جیسا لا کر تو دکھاؤ، فرمایا نہیں تو 3 آیات ہی بنا کر دکھا دو۔ پھر رب کائنات فرمایا لا یأتون بمثلہ، اللہ فرماتا ہے میرا چیلنج ہے، تم قیامت تک کبھی اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ آپ میں بات کرنے لگا ہوں، ہم قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، مدینے والے آقا کی مثل کیسے آ سکتی ہے؟
आला मेरे हुजूर किबला आलम ने इसीलिए लिखा, आप फरमाते हैं मिलदा नहीं मुहम्मद वर्गा ते सारी विच खुदाई इस तस्वीर नूरानी विचो गहरा रमज न पाई। तो आए हम सब आज किबला पीर साहब की मौजूदगी में इरादा मुसम्मम करके उठें कि अपने घरों के अंदर माहौल बनाएं कुरान पढ़ने का। पूरे पाकिस्तान की सरजमीन से कुरान की आवाज़ उठती हुई नजर आए। वो तो कहें कि हम तो चाहते थे कि ये बात दब जाए, लेकिन ईमान दबता नहीं है। ईमान को जितना आप छेड़ते हैं, आपकी रग रग से या रसूल अल्लाह के नारे बुलंद होते हैं। जरा एक जो है वो गैर मुस्लिम था, जब कुरान की आयत पढ़ी गई, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अल्लाह फरमाता है बेशक हमने कुरान को उतारा, हम क़यामत तक इसके मुहाफ़िज़ हैं, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। वो प्रोग्राम जो था वो डॉक्टर खालिद महमूद, ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने अपनी बुक के अंदर इसको तहरीर किया। वो कहते हैं कि प्रोग्राम एक शिप के अंदर था। जब उसने कहा कि ऐन अल्लाह, कहाँ है वो खुदा जो इस कुरान की हिफाजत करे, उसने इसका मजाक उड़ाया। कहते हैं वहाँ एक मुसलमान था, उसके दिल में रोना आया, काश इसको इसका जवाब यहाँ पे मिल जाए। वो कहते हैं कि समंदर की एक जो है वो नीले रंग की लाइट उठती है, उसने उस जो है वो जहाज को उल्ट कर सारे का सारा जो गैर मुस्लिमों का जहाज था वो गर्क होता है। अल्लाह ने बता दिया कि इसकी हिफाजत बंदे नहीं करते, इसकी हिफाजत खुदा करता है। कहाँ हैं वो लोग? जलकर राख हो जाएंगे, नामो निशान मिट जाएगा जो इस कुरान की तरफ मैली आंख उठाए। रात ज़ी वक़ार मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो सुबह उठकर अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखे, अल्लाह हज मबरूर का सवाब अता करता है। आप कभी गौर करें कि जिसने वालिदैन को देखा, इंसान है, उसको मिट्टी से पैदा किया गया, उसको तो हज मबरूर का सवाब है। तो जो कुरान सुबह खोल कर उसकी ज़ियारत करे, उसका मुकाम कितना ऊंचा होगा। कुरान पढ़ने की आदत डालें। अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो कम अज़ कम आज स्वीडन को जवाब देते हुए मेरे हुजूर किबला आलम की मस्जिद में और किबला पीर साहब की मौजूदगी के अंदर आज वादा करके जाएं कि ऐ स्वीडन की हुकूमत, तुम तो चाहती थी कि कुरान जो है इराक से जो है वो अल-अयाज़ बिल्लाह गैर महफूज हो जाए, लेकिन सीनों से कुरान कौन निकालेगा। फरमाया कि आज अहद करके उठें कि ऐ स्वीडन की हुकूमत, तू तो चाहती थी कि कुरान के औराक जो हैं अल-अयाज़ बिल्लाह उनको जलाने के बाद कुरान ख़त्म हो जाएगा। आओ आज हम इकरार करते हैं कि हम अपने बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाएंगे। जब आप ये मुसम्मम इरादा करके उठेंगे तो यकीन माने कि उनको सबसे बड़ा ये जूता यही होगा कि हम तो मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते थे, कुरान फिर इनकी रगों के अंदर उतर रहा है। आए इरादा करें कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लहो कलम तेरे हैं। आखिर पे हम इस नारे के साथ जो है इस बात का इकरार करेंगे कि हम कुरान के तक़द्दुस के लिए अपने आप को हमने हासिल किया है। ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत, मस्जिद के दरो दीवार गूंज उठे, हुजूर किबला आलम की रूह राजी हो जाए कि मेरी मस्जिद में बैठकर दीवाने इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हम रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस के साथ हैं। ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत, ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत, ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।